آج میڈیا کا دور ہے جس میں ایک اعتبار سے غیر شعوری طور پر ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے، اب تو گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں نا، بلکہ ایک قدم آگے ہم بڑھ کے کہہ رہے ہیں اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، کچھ بھی پوچھو مل جاتا ہے۔ نہیں، علماء کی ضرورت قیامت تک باقی رہے گی، چاہے دنیا کا ہر گھر کتابوں سے بھر جائے، چاہے دنیا میں انٹرنیٹ، پوری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی پوری ترقی کے ساتھ اپنے اتمام کو پہنچ جائے، تب بھی علماء کی ضرورت باقی رہے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو ایسے ہی نہیں اٹھائے گا کہ سینوں سے چھین دے، یوں ہی اٹھا لے سب سے علم غائب ہو گیا، نہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، علم چھیننے سے اللہ اٹھائے گا نہیں، بلکہ اللہ کیسے اٹھائے گا؟ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ علماء جب باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جو جاہل ہوں گے، سرسری معلومات ان کے پاس ہوگی، گہرا علم کے پاس نہیں ہوگا، فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے پوچھیں گے وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ٹیکنالوجی پر آپ اعتماد نہ کریں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے اسلامک چیٹ جی پی ٹی بنائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عالم پورے معاملات کو دیکھ کر اجتہاد کرتا ہے اور ہر فرد کے اعتبار سے جواب دیتا ہے۔ آپ اس کو کتنے مسائل آپ لوگوں نے کوشش کی، اس کی دیکھا، کچھ بھی الٹا پلٹا جواب دے دیتا ہے۔ ابھی وہ بچہ سٹیج میں ہے، لیکن بوڑھا بھی ہو جائے نا تبھی بھی ویسے ہی رہے گا، کیونکہ نئے مسائل آ چکے ہوں گے اس وقت میں، پھر اس کو واپس ترقی کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیں اس نئے دور میں جو وسائل ٹیکنالوجی سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو سب سے نادان انسان وہ ہے جو ان کو علماء کا بدل سمجھے، وہ اجتہاد نہیں کر سکتے، اجتہاد علماء کر سکتے ہیں، لہذا ہم علماء سے بھی جڑے رہیں، نصوص سے جڑے رہیں، کتاب و سنت سے جڑے رہیں، قرآن کریم کا مطالعہ ہم کریں، لیکن اس میں ایک بات یہ ملحوظ رہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ، بعض اوقات ہم لوگ دینی دروس میں شامل ہوتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، نالج کے لیے، ضروری نالج کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن علم آخری منزل نہیں ہے، علم سبب ہے، وسیلہ ہے ایمان کا۔ اگر صرف علم آ رہا ہے لیکن ایمان کی ترقی نہیں ہو رہی تو انسان ناکام ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودیوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ صرف پہچاننے سے ہوا کیا؟ معرفت کافی نہیں ہے، ایمان ضروری ہے، قبول ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ علم تو ہے ہی ہے لیکن اصل مقصود ایمان ہے۔ دینی مجالس میں ہم کیوں نہیں آتے؟ بعض اوقات یہ ٹاپک سنائے ہم نے، معلوم ہے ہم کو، جانتے ہم لوگ، آدمی اس لیے آئے کہ اس مجلس میں، دینی مجلس میں میں بیٹھوں یا کتابوں کا مطالعہ کروں، علماء کی خطابات سنوں، میرا ایمان بڑھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، رواہ مسلم۔ موقر باوقار علماء کرام، مسجد ہادہ کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آنے والے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہن، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک عظیم شان کتاب قیامت تک کے لیے نازل کی ہے۔ ایسی کتاب
جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو، یاد دہانی کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ کتاب قوموں کی سربلندی اور زوال دونوں کا سبب ہے۔ قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کا مدار اس پر ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، رفعت عطا فرماتا ہے، اونچائی عطا کرتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بقیہ جو لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ذلت اور پستی میں ڈال دیتا ہے، بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو نیچا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رفعت یا ذلت کا مدار مال و دولت پر، دنیا کی چیزوں پر نہیں ہے، اس کا مدار اس پر ہے کہ اللہ کے کلام، اللہ کی وحی، اللہ کے پیغام، اللہ کے حکم کے ساتھ انسان کا معاملہ کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شبہات کا ازالہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں قلبی بیماریوں کے لیے علاج ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو جھنجھوڑ کے جگانے کا مواد ہے، یا شکوک و شبہات کی یا شہوات کی بیماریوں میں مبتلا انسان کے لیے علاج اور شفا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ماننے والوں کو کسی بھی مرحلے میں رہنمائی کے اعتبار سے مایوس نہیں کرتی ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں، ہر دور میں، ہر علاقے کے ہر مسلمان کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ یہ دنیا کے خزانوں سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ اس کا موازنہ اس سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ایسی عظیم الشان کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں، اس لیے کہ کتاب ساری انسانیت کے لیے۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اے لوگوں، عرب و عجم، کسی بھی قوم کے لوگ ہوں، ہر دور کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور اللہ کی کتاب اور سنت الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ پہ پیش ہو۔ یہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی کتاب ہے، اور لوگوں کی رہنمائی ہر دور میں یہ کتاب کرے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی انسان اس کتاب کی طرف رجوع کرے گا، حل پائے گا، چاہے حال کوئی بھی ہو،
ہر حال کے لیے حل موجود ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے واعظ و نصیحت آ چکی۔ انسان غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے، آخرت سے بے فکر ہے، ذمہ داریوں کا احساس دنیاوی مشغولیات کی وجہ سے اصل مقصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب جھنجھوڑ کے اس کو جگاتی ہے، یہ موعظت ہے۔ واعظ اس کو کہتے ہیں جس سے انسان کا دل جھنجھوڑ دیا جائے اور غفلت اس سے ہٹائی جائے اور اسے فکر ہو اپنے انجام کی۔ جنت و جہنم کا تذکرہ اس میں ہے۔ انسان کوئی کتاب بتاتی تیرا اصل مسئلہ کیا ہے، قیامت کے دن کے احوال اس کتاب میں ہیں۔ انسان کو احساس دلاتی ہے کہ ایک دن حساب ہونے والا ہے، اپنے اعمال کی فکر کر، ان کی اصلاح کر، اپنے انجام کی فکر کر۔ قوموں کا حال اس میں ہے اور ان کا انجام کیا ہوا، ماننے والوں کا، نہیں ماننے والوں کا۔ انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والی قومیں، اس کا انکار کرنے والی، نبیوں کا مذاق اڑانے والی قومیں، ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کتاب میں ان کا انجام ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ السعید من وعظ بغیرہ، سعید کامیاب وہ ہے، سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کے انجام سے، حال سے عبرت لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السعید من وعظ بغیرہ، واقعی سعادت مند انسان وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کے نصیحت دے۔ خود ٹھوکر کھا کے تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے یہاں پتھر ہے، دوسرے کو گرتا دیکھ کر وہ جانے کہ ہاں یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے قصے قرآن میں اس لیے بیان نہیں کیے کہ ہم بطور قصے کہانی ان کو پڑھیں اور ان قصوں کے سبق کو انہی کے ساتھ جوڑ دیں، ہاں یہ برے لوگ تھے، بلکہ اس سے سبق لیں کہ بروں کے ساتھ اللہ نے فلاں گناہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ اللہ کا قانون ہے، اگر ہم بھی ویسا کریں گے ہمارے ساتھ بھی ویسا ہوگا، کہ ہم ان سے عبرت لیں کہ ان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعملی کی وجہ سے یہ معاملہ کیا، اگر ہم بھی اسی گناہ کا، برائی کا شکار ہوں، اللہ کے پاس قانون ایک ہی ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی وہی کرے گا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ نہ تمہاری تمناؤں پر کچھ موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ صرف تمنائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم کو جنت الفردوس چاہیے، دنیا آخرت میں خوشحالی چاہیے، تمنائیں۔ ان تمناؤں کے لیے اعمال کی پونجی بھی چاہیے، اس کو پانے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی چیز دنیا میں آدمی خریدتا ہے، اس کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ اتنی بڑی جنت، اتنی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت، اتنی اعلیٰ جنت جو اللہ کی نعمتوں میں عظیم الشان نعمت ہے، جس کی ترغیب خود اللہ نے دی ہے، دنیا کی نہیں دی، جنت کی ترغیب دی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کر کے رکھی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈر کے، برائیوں سے بچنے والوں کے لیے۔ جنت کی فضیلت، جنت کے انعامات قرآن میں ہے۔ اس جنت کو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے وعد و وعید قرآن میں ہے کہ ایک انسان پچھلی قوموں کو دیکھے، ان سے عبرت لے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے چنا، لیکن اس کے بعد جب ان میں بگاڑ آیا، ہٹا دیا، ان کو ہٹا دیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید
وما ذلك علی اللہ بعزیز، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر و محتاج ہو، یہ اللہ ہے جو غنی ہے حمید ہے۔ اگر وہ چاہے نا، ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم کو ہٹا دے، ویأتی بخلق جدید، تمہاری جگہ دوسری مخلوق لے آئے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ ذرا بھی مشکل نہیں، بھاری نہیں ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین بھی ہمارا محتاج نہیں، ہم اپنی زندگی میں نجات کے لیے اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوتا ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنا کوئی مددگار، اپنا کوئی محافظ مددگار نہیں پائے گا۔ اس کتاب میں پچھلی قوموں کے بارے میں تفصیلات ہیں، ان کی غلطیوں کا ذکر ہے، ان پر ملامت ہے، تاکہ ہم اس سے بچنے والے بنیں۔ اس میں واعظ ہے کہ اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کتاب میں انسان کے دل کے لیے نرم کرنے کا مواد ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سینوں میں دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں عموماً، شبہات کی، شہوات کی، ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز۔ شبہات، کنفیوژن، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ ان شبہات کو یقین کی طرف لے آتی ہے یہ کتاب۔ اس کتاب میں وہ دلائل ہے کہ اگر واقعی انسان ان کا مطالعہ کرے تو ان دلائل کی وجہ سے انسان کا دل منور ہو کر اس کو ہدایت ملتی ہے، حق واضح ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت، وبینات من الھدی والفرقان، اس میں بینات من الھدی ہے، ہدایت کی دلیلیں ہیں، فرقان کی دلیلیں ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بہت عمدہ طریقے سے اس کو سمجھایا ہے۔ پہلے تو کہہ دیا کہ سب کے لیے ہدایت ہے، اس کے بعد اور کیا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، بینات کا تعلق خدا سے بھی ہے اور فرقان سے بھی ہے۔ بینہ دلیل، اس میں ہدایت کی بھی دلیل ہے، فرقان کی بھی دلیل ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں رہنمائی تو ہے، حق کیا ہے، لیکن انسان حق کے راستے پر چلتے 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 اطمینان کا محتاج ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس کے اطمینان قلب کے لیے اس میں مواد ہے، ایسی دلیلیں ہیں کہ اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں میں صحیح راستے پر ہوں۔ اس کتاب کو پڑھنے والا صراط مستقیم پر اطمینان پاتا ہے۔ انسان اس کا محتاج ہے۔ آپ راستوں سے گزرتے ہیں، بار بار آپ کو بتایا جاتا ہاں اب آ رہا ہے، اب آ رہا ہے فلاں جگہ جہاں جانا ہے آپ کو، کیونکہ قدم قدم پر انسان محتاج ہوتا ہے کہ واقعی یہ وہی ہے۔ اطمینان اس کو دلانے کے لیے کتاب ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صراط پر، اس راستے پر چلنے والا انسان، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر رہنمائی پر چلنے والا انسان، یہ کتاب اس کو یقین دلاتی کہ ہاں یہی راستہ صحیح ہے، ہر آن اس کو اطمینان دلاتی ہے۔ لیکن اسی راستے سے نکلنے والے اور بھی راستے ہیں، صراط مستقیم سے جڑی ہوئی پگڈنڈیاں بھی تو ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اور راہوں میں مت چلے جانا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ کبھی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے انسان کو چننا پڑتا ہے یہ یا یہ، دونوں میں سے حق کیا ہے، کیونکہ اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔
کہتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس میں فرقان کی بھی دلیل ہے۔ اس میں ایسی علامات ہیں کہ انسان کے لیے تفریق کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہ غلط یہ صحیح، صحیح پر چلتے وقت اطمینان بھی ہوتا ہے، اور صحیح اور غلط کے انتخاب میں انسان کے لیے فیصلہ کرنا اس کتاب کے ذریعے سے تفریق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، تو اس میں شبہات کے اعتبار سے بھی علاج ہے۔ بعض اوقات معاشرے میں رہ کے، لوگوں کے درمیان رہ کے، دوسری قوموں کی باتیں سن کے گمراہ لوگوں کی باتیں سامنے آتی ہیں، دل میں شکوک و شبہات وارد ہوتے ہیں اگرچہ بستے نہیں۔ یہ کتاب ان شکوک سے دل کو پاک کرتی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل۔ اس لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف قسم کے فتنے آئے، اہل علم نے قرآن کریم کے ذریعے سے ان فتنوں کا رد کیا۔ اس میں وہ مواد ہے جو چھپا ہوا ہے، اس میں برکت ہے، یہ کتاب برکت والی۔ وَهَذَا الْكِتَابَ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ مبارک کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ برکتوں والی کتاب ہے۔ اس میں ہر دور کے لیے رہنمائی موجود ہے، ہر دور کے فتنوں کا رد اس میں موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر آدمی وہ استنباط نہیں کر پاتا ہے، علماء کر پاتے ہیں۔ امام احمد کے زمانے میں فتنہ آیا خلق قرآن کا، انہوں نے رد کیا اس کا۔ اس کے بعد اور فتنے چلے آئے، ان سارے ادوار میں شرک اور کفر اور انحرافات جتنے بھی آئے، الحاد کے جتنے بھی فتنے آئے، قرآن کریم کی آیات سے علماء نے استدلال کر کے اس کا رد کیا۔ اس میں شبہات کا ازالہ ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، پھر سینوں میں شہوتوں کی بھی تو بیماریاں ہوتی ہیں، مال کی محبت، دنیا پرستی، عہدہ پرستی، حسن پرستی، اس طرح کی کئی بیماریاں انسان کے دل میں ہوتی ہیں۔ یہ کتاب اس کے دل کو پاک کرتی ہے ان بیماریوں سے۔ وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، خصوصاً ایمان والوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، کیونکہ وہ ماننے والے لوگ ہیں۔ کیا کریں؟ ایسا کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، گائیڈنس ہے اس کے اندر، کیسے ہم زندگی گزاریں، کیا کریں، اس کتاب میں رہنمائی ہے، لیکن رہنمائی کے ساتھ رحمت بھی ہے۔ اس میں جو باتیں ہیں، انسان کی زندگی میں جب دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں، حق کے راستے پر چلنے میں اس کے لیے جب اس کا دل دکھتا ہے، تکلیفیں اور اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس کتاب کو پڑھ کر یہ کتاب، اس کی باتیں اس کے لیے، اس کے دل کے زخموں کے لیے مرہم کا کام کرتی ہے۔ اللہ کے وعدے، اللہ کی رحمت کا وعدہ، آخرت میں انعامات، نیک بندوں کے واقعات، اس کے ذریعے سے اس کو سکون ملتا ہے دل کو کہ ہاں میں اکیلا دنیا میں نہیں، میرے ساتھ ملا ہے، ہاں اللہ مجھ کو چھوڑ نہیں دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان تھے، وحی رک گئی، مشرکین طعنہ دینے لگے، چھوڑ دیا تمہارے شیطان نے تم کو، وہ سمجھتے تھے ان پہ شیطان نازل ہوتا ہے۔ تو جب وحی رک گئی تو لوگوں نے طعنہ دینا شروع کیا، ان کے شیطان نے ان کو چھوڑ دیا، دیکھو جو آتا تھا نا ان کے پاس لے کر منتر، نعوذ باللہ، چھوڑ دیا۔ اللہ نے یہ صورت نازل کی جو ابھی پڑھی گئی، ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور اس میں اللہ نے آگے ساری آپ کے لیے مستقبل کے وعدے بیان، حال کے غم میں، حال کی محرومی میں، حال کی تنگی میں یہ کتاب انسان کو مستقبل کی امید دلاتی ہے۔ جس کے سامنے فیوچر کی امید ہو، حال کی تنگی برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ایمان والوں کو صراط مستقیم پر چلنے میں رہنمائی دیتی ہے، اور ساتھ ہی اس راستے پر چلنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید باندھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آگے اللہ فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائیں، اس کی بنا پر خوش ہو جائیں۔ علماء کہتے ہیں اس کی بنا پر فبذلک فلیفرحوا، بذلک کیا چیز؟ قرآن، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں فضل اللہ اسلام ہے اور اس کی رحمت قرآن ہے۔ اسلام اور قرآن، ایمان والوں کو چاہیے کہ اسلام کو پا کر، قرآن کو پا کر خوش ہو جائیں۔ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان تمام خزانوں، نعمتوں سے بہتر ہیں جس کو جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا دین، آدمی آج سوچتا ہے میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، موٹر گاڑی نہیں، گھر نہیں، پیسہ نہیں، بینک بیلنس نہیں، کیش نہیں، بعض اوقات بیماری ہے، صحت نہیں، محروم انسان کو اس کے دل میں اللہ کے لیے شکایت پیدا کرتی ہے۔ لیکن آدمی دیکھے کہ جو کھویا یا نہیں پایا وہ چھوٹا ہے اور کھونے والا ہے، مل بھی گیا تو باقی رہے گا۔ سب کچھ مل گیا کسی انسان کو، کیا وہ باقی رہنے والا ہے؟ یا تو وہ اس کو چھوڑے گا یا تو پھر یہ اس کو چھوڑے گا، دو میں سے تو ایک ہونا پکا ہے۔ یا تو زندگی ہی میں دنیا کی نعمتیں انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، یا پھر زندگی کے اختتام پر انسان ان سے جدا ہو جاتا ہے، اس کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے آخرت میں۔ نعمتیں جتنی بھی ہیں یہ جدا ہونے والی ہیں، ان کو کھونا ہے اور یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب ختم ہونے والا ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہے گا۔ قرآن کے بارے میں کیا کہا، اسلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا میں اگر آپ کو کچھ نہیں ملا ہے، آپ کسی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، موٹر گاڑی میں جا رہا ہے اور پیسے والا ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہے، سب کچھ دنیا کا اس کے پاس، بادشاہ ہے وہ دنیا کا، اسلام اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس اسلام ہے، چاہے آپ کے پاؤں میں پھٹی ہوئی چپل ہو، آپ کے لباس میں پیبند ہو، آپ کا چشمے کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا ہو، آپ اس سے بہتر ہیں اگر خاتمہ اللہ ہم سب کا ایمان پر کرے۔ وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے۔ کبھی ہم لوگ بیٹھ کے سوچتے ہیں اللہ رب العالمین نے اسلام دیا، کتنی بڑی نعمت اللہ کی، اللہ کا بہت بہت احسان ہے۔ بعض اوقات مفت میں ملی ہوئی چیزیں ان کی واقعی قدر نہیں ہوتی، تو ملنا ہی تھا نا، ہمارا گھر ہی مسلمان تھا، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ ان سے پوچھیے جو اسلامی گھر میں پیدا نہیں ہوئے، مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے، تڑپ اٹھتے ہیں ماں باپ کو دیکھ کر کے کفر پر مرے، شرک پر مرے، اب جاگے بچا بھی نہیں سکتے، ان کو چلے گئے وہ۔ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اس اسلام پر، اس قرآن پر خوش ہو جائیں۔ دنیا کی چیزیں نہیں ملی دکھی ہونے کی بات نہیں، اسلام اللہ نے ہم کو دیا، یہ ساری محرومیوں پر بھاری ہے۔ قرآن اللہ نے ہم کو دیا، یہ ساری محرومیوں پر بھاری ہے۔ آج دنیا کی قومیں پریشان ہیں، صحیح غلط میں تمیز کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط، کوئی پیمانہ ہی نہیں، کیسے اس کو صحیح کہیں، کیسے اس کو غلط کہیں۔ مثال آپ دیکھیے LGBTQ، اس میں ابھی اور بڑھا دیا ان لوگوں نے پلس، یہ بتانے کے لیے ابھی گنتی ختم نہیں ہوئی، واقعی اسی لیے وہاں اتنی پریشانی ہو گئی ہے قوموں کو کہ کیا ہم کریں، اب اس کا حل ان کے پاس نہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جینڈر کئی ہو سکتے ہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے مرد عورت، اب جینڈر انہوں نے کیا کہا، کئی ہو سکتے ہیں، جس کو جو لگے وہ ہے، LGBTQ، اور کہا کہ انفینٹ ہو، اس کی کوئی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ لوگ پریشان ہیں، اسکولوں میں پریشان ہیں،
بچیوں کے اسکولوں میں ایسے لوگ آ جا رہے ہیں جو کل تک لڑکا تھا آج لڑکی ہے، قانون اس کو روک نہیں سکتا۔ اسلام میں اس کا حل تھا لیکن قانون میں اس کا حل نہیں ہے۔ مائیں پریشان ہیں، ہماری بچیاں ہاسٹل میں ہیں اور اسکولوں میں ہیں، کم عمر ہیں، بلوغت کے قریب ہیں، اور ایسے لوگ اس میں آ جا رہے ہیں جو لڑکا تھا آج لڑکی ہے، بس اس وجہ سے کہ اس نے فارم بھر دیا آج سے میں لڑکی۔ ان کی عزتیں عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ غسل خانوں سے لے کر ٹوائلٹس تک آپ دیکھیں، کوئی بھی آ سکتا اس میں آدمی، یہ بول کے کہ صرف آج سے میں عورت ہوں۔ وہ لوگ پریشان، ان کے پاس حل نہیں اس کا کچھ۔ قرآن میں ہر چیز کے لیے آپ لوط علیہ السلام کا قصہ دیکھیے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اسلام میں حل ہے، یہ غلط۔ شراب کے بارے میں کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکتے، شراب سے اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، عزتیں خراب ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، اس کو بند نہیں کر سکتے۔ اسلام میں اس کا حل موجود ہے۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جن کا حل لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ پڑھی لکھی قومیں ہیں، اتنا زیادہ فلسفیکل ہو گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹروتھ بھی ریلیٹیو ہوتا ہے۔ سچائی، حق جس کو آپ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حق بھی حق نہیں ہے، تیرا حق الگ ہے، میرا حق الگ ہے، میرے نزدیک یہ حق ہے، تیرے نزدیک وہ حق ہے، تو تیری جگہ صحیح، میں میری جگہ صحیح۔ آج یہ ماحول ہونے کی وجہ سے اب سب صحیح ہو گیا نا، کہ غلط کیا ہے دنیا میں؟ کچھ بھی غلط نہیں، میرا صحیح آپ کا غلط نہیں، آپ کا صحیح آپ کا صحیح، میرا صحیح میرا صحیح۔ اب ان کی نزدیک کوئی پیمانہ نہیں رہا، پریشان ہیں وہ قومیں۔ ان میں سے سمجھدار لوگ پریشان ہیں، نادان لوگ تو ویسے بھی پریشان کرتے ہیں، ہوتے نہیں، لیکن پورا سماج آج پریشان ہے۔ عزت محفوظ نہیں، نکاح وہاں ضروری نہیں سمجھا جا رہا، اسلام میں نکاح کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ من کان منکم ذا طول فلیتزوج، تم میں سے جس میں استعداد ہے نکاح کی ذمہ داری اٹھانے کی، بیوی کی، وہ نکاح کرے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ وہ نکاح کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ نکاح حفاظت تھا، آج وہاں نکاح کا ماحول ختم ہونے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں عریانیت اور بے حیائی اور زناکاری عام ہو گئی، اور روکنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں قانون یہ ہے کہ اگر آپ کی چاہت ہے، آپ کی چاہت ہے، ٹھیک۔ قرآن اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح کیا غلط، کیا حلال کیا حرام، کیا انسان کے لیے اچھا ہے کیا برا ہے۔ ان کے پاس کوئی پیمانہ آج نہیں، لوگ جو پسند کریں وہ صحیح، میجورٹی جس کو صحیح سمجھے وہ اچھا۔ کل تک جو اچھا تھا آج برا ہو جائے گا، کل تک جو برا تھا آج اچھا ہو جائے گا۔ انسانی سماج پریشان ہے، ان کے پاس حل نہیں۔ آج ہمارے پاس حل موجود ہے لیکن ہم خود اس سے دور ہیں، ہم خود قرآن سے دور ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیمات کو سمجھ پاتے ہیں؟ امت کا بڑا طبقہ ہے ایسا، جو پڑھتا بھی ہے تو کسی کی موت سے پہلے مارنے کے لیے، یا موت کے بعد اس کی بخشش کے لیے، یا ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کے لیے، یا پھر گلے میں تعویذ لٹکانے کے لیے۔ ہم نے قرآن کا کیا کر دیا؟ جس مقصد سے وہ آیا تھا اس کو چھوڑ کے ہم نے کچھ اور مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں، آج ذلت کے اسباب میں کیا ہے؟ ہماری ذلت کے اسباب میں ایک سبب بہت بڑا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ بگاڑ دیا۔ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو رفعت عطا کرتا ہے، بلندی، عزت، اونچائی، اور بہتوں کو پست کر دیتا ہے۔ ہماری پستی کے اسباب میں ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں، ایجوکیشن نہیں، ہمارے پاس جاب نہیں، گورنمنٹ جابز نہیں ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، سائنس نہیں ہمارے پاس، حکومتیں نہیں۔ بلا شبہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان مرکزی چیز کو چھوڑ کے بقیہ چیزوں میں کھو کے رہ جاتا ہے۔ مرکزی چیز دین ہے، اور اس دین کو جاننے کے لیے بنیادی ماخذ قرآن ہے، اور اس قرآن کی تفہیم کے لیے، تفہم کے لیے، سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی احادیث، آپ کی سنت ہے۔
اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا یہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اور اس کے سمجھنے کے لیے جیسا کہ اشارتاً بات ہمارے سامنے آئی کہ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے یہ بھی نہیں کہ آدمی اپنے طور پر قرآن پڑھ لے، اپنے طور پر حدیث پڑھ لے اور مفتی بن جائے، نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان علماء سے اپنا رشتہ جوڑے، علماء سے اپنا تعلق صحیح کرے۔ کیوں؟ علماء کو اللہ نے چنا ہے، اپنا گواہ بنایا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے فرشتے، ملائکہ اور علم والے، اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو فضیلت دی کہ حق کا گواہ ان کو بنایا ہے، اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ ان کو گواہ بنایا۔ یہ شرف، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ اللہ جس چیز کا گواہ ہے اور فرشتے گواہ ہیں، تیسرے نمبر پر علماء کو، علم والوں کو ذکر کیا اور ایسی چیز پر ان کو گواہ بنایا جو دین کی بالکل بنیادی چیز، جس کے بغیر نجات نہیں۔ اسلام میں آنا ہے تو یہ بولنا ہے، دنیا سے جانا ہے تو یہ بولنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس چیز کے لیے اگر گواہ بنایا تو کس کو بنایا؟ علماء۔ اس سے خود علماء کا اعتماد کے لائق ہونا، گواہ بننے کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے کم سے کم، منیمم ریکوائرمنٹ، کم سے کم اس کے لیے اتنی تو شرط ہے کہ گواہ کے پاس علم ہو اور قابل اعتماد ہو۔ جس کو اللہ گواہ بنائے وہ کتنا قابل قدر ہوگا؟ اللہ کے نزدیک وہ قابل اعتماد ہے۔ علم کے بغیر گواہی نہیں ہو سکتی، علماء گواہ ہیں، اور گواہی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر جھوٹا نہیں ہے، قابل اعتماد ہے، اس کی گواہی سچی ہوتی ہے، اس کی گواہی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ لہذا علماء کو اللہ کا گواہ بنانا بتاتا ہے کہ ہر زمانے میں، چونکہ قرآن قیامت تک ہے، توحید کی ضرورت قیامت تک ہے، لہذا اس توحید کے گواہ اور اس توحید کو سمجھانے والے قیامت تک رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ دھیرے دھیرے کم 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 ہوتے جائیں گے، کچھ علاقوں میں باقی بھی نہیں رہیں گے۔ آج میڈیا کا دور ہے جس میں ایک اعتبار سے غیر شعوری طور پر ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے، اب تو گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں نا، بلکہ ایک قدم آگے ہم بڑھ کے کہہ رہے ہیں اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، کچھ بھی پوچھو مل جاتا ہے۔ نہیں، علماء کی ضرورت قیامت تک باقی رہے گی، چاہے دنیا کا ہر گھر کتابوں سے بھر جائے، چاہے دنیا میں انٹرنیٹ، پوری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی پوری ترقی کے ساتھ اپنے اتمام کو پہنچ جائے، تب بھی علماء کی ضرورت باقی رہے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو ایسے ہی نہیں اٹھائے گا کہ سینوں سے چھین لے، یوں ہی اٹھا لے سب سے علم غائب ہو گیا، نہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، علم چھیننے سے اللہ اٹھائے گا نہیں، بلکہ اللہ کیسے اٹھائے گا؟ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ علماء جب باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جو جاہل ہوں گے، سرسری معلومات ان کے پاس ہوگی، گہرا علم کے پاس نہیں ہوگا۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان سے پوچھیں گے وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ٹیکنالوجی پر آپ اعتماد نہ کریں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے اسلامک چیٹ جی پی ٹی بنائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عالم پورے معاملات کو دیکھ کر اجتہاد کرتا ہے اور ہر فرد کے اعتبار سے جواب دیتا ہے۔ آپ اس کو کتنے مسائل آپ لوگوں نے کوشش کی، اس کی دیکھا، کچھ بھی الٹا پلٹا جواب دے دیتا ہے۔ ابھی وہ بچہ سٹیج میں ہے، لیکن بوڑھا بھی ہو جائے نا تبھی بھی ویسے ہی رہے گا، کیونکہ نئے مسائل آ چکے ہوں گے اس وقت میں، پھر اس کو واپس ترقی کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیں، نئے دور میں جو وسائل ٹیکنالوجی سے پیدا ہوئے ہیں
ان کو سب سے نادان انسان وہ ہے جو ان کو علماء کا بدل سمجھے. وہ اجتہاد نہیں کر سکتے، اجتہاد علماء کر سکتے ہیں. لہذا ہم علماء سے بھی جڑے رہیں، نصوص سے جڑے رہیں، کتاب و سنت سے جڑے رہیں، قرآن کریم کا مطالعہ ہم کریں. لیکن اس میں ایک بات یہ ملحوظ رہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ، بعض اوقات ہم لوگ دینی دروس میں شامل ہوتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں نالج کے لیے، ضروری نالج کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن علم آخری منزل نہیں ہے. علم سبب ہے، وسیلہ ہے ایمان کا. اگر صرف علم آ رہا ہے لیکن ایمان کی ترقی نہیں ہو رہی تو انسان ناکام ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودیوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. صرف پہچاننے سے ہوا کیا؟ معرفت کافی نہیں ہے، ایمان ضروری ہے، قبول ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. علم تو ہے ہی ہے لیکن اصل مقصود ایمان ہے. دینی مجالس میں ہم کیوں نہیں آتے؟ بعض اوقات یہ ٹاپک سنا ہے ہم نے، معلوم ہے ہم کو، جانتے ہیں ہم لوگ. آدمی اس لیے آئے کہ اس مجلس میں، دینی مجلس میں میں بیٹھوں یا کتابوں کا مطالعہ کروں، علماء کی خطابات سنوں، میرا ایمان بڑھے. جیسا مقصود ہوگا ویسے اثرات ہوں گے. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، صرف علم نہیں. علم ضروری ہے لیکن علم کے ساتھ ایمان بھی بڑھنا ضروری ہے. اسی لیے آیت جو پڑھی گئی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں، یعنی علماء وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے بندوں میں علماء ہی خشیت والے ہوتے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر معلومات ہو لیکن خشیت نہ ہو تو وہ عالم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے ساتھ خشیت کو جوڑ دیا ہے. جس علم میں خشیت نہ ہو وہ علم انسان کے لیے بہت ممکن ہے مکر و فریب بنانے کا ذریعہ بن جائے. اسی لیے آپ دیکھیں یہود کے پاس علم تھا لیکن ان کو کیا کہا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، حیلے کرنا، مکر و فریب کرنا، انبیاء کے خلاف سازش کرنا. کیسے پیدا ہوا؟ معلومات بہت تھی لیکن خشیت نہیں تھی. خشیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا ہو اس علم کے ذریعے سے، تو ہم کامیاب ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دینی علوم حاصل کریں اپنے ایمان کے اضافے کے لیے، اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہو اس کے لیے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور ان سے پہلے بھی اسلاف کا قول ہے، کہ لیس العلم بکثرت الروایہ ولکن العلم خشیہ. علم بہت سارے روایتوں کے جان لینے کا نام نہیں ہے، اس طریق سے یہ، اس سند سے یہ، اس سند سے یہ نہیں. کثرت روایت کا نام علم نہیں ہے، علم واقعی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. کیونکہ اگر آدمی کو خوف ہی اللہ کا نہ ہو تو راستہ جاننے کے باوجود نہیں چلتا ہو. ایک ڈاکٹر ہے، کہہ دے کہ آپ کو شوگر ہے، آپ کو فلاں چیز ہے، یہ مت کھائیے، یہ کھائیے. رہنمائی وہی قبول کرتا ہے جسے نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور وہ نقصان میں پڑنا نہیں چاہتا، ہلاک نہیں ہونا چاہتا. یہ ڈر نہ ہو تو ڈاکٹر کی بات ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. تو اگر خشیت نہ ہو، انجام کی فکر نہ ہو، ڈر نہ ہو، ہلاکت کا خوف نہ ہو، تو پھر نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے. اسی لیے کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو رہنمائی وہی لے گا جو متقی ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے اور علماء کی صحبت اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.